اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار ملائکۃ اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں ایک مضمون قسطوار پیش کر رہا ہے۔ یہ مضمون حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ تقریر 28-29 دسمبر 1920 کو جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر بیان فرمائی۔ ملائکۃ اللہ یعنی فرشتوں کے بارے میں یہ مضمون اسلام کے بنیادی اصول اور ایمانیات میں داخل ہے۔ یہ اس مضمون کی تیسری قسط ہے۔ اس پروگرام میں سیدنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سیدنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مضمون میں مختلف مذاہب، مثلا زرتشتی مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور ہندو مذہب کی روح سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے وجود کا ثبوت دیا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ کے بارے میں اسلام کا نظریہ بیان فرمایا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں سیدنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمودہ مضمون میں سے ملائکہ یعنی فرشتوں کے کام کو بالاختصار بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ملائکہ کا ایک کام جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کلام الہی لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الحج کی آیت 76 میں بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ اور انسانوں سے رسولوں کو چنتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کا ایک کام خدا کا کلام پہنچانا ہے۔ دوسرا کام ملائکہ کا جان نکالنا ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ السجدہ کی آیت 12 میں بیان فرماتا ہے کہ تمہاری روح قبض کرتا ہے موت کا فرشتہ جس کے سپرد تمہاری جان نکالنے کا کام کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تیسرا کام فرشتوں کا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ شریر لوگ جو نبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں ان پر عذاب لاتے ہیں۔ وہ فرشتے جب شریروں سے ملتے ہیں تو ان میں ایسی میگنیٹک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ شریر جل جاتے ہیں، جیسے پیٹرول کے پاس آگ جلاؤ تو اسے آگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح شریر پیٹرول کی طرح ہوتے ہیں اور ملائکہ آگ کی طرح، جب ان کے ساتھ لگتے ہیں تو شریر جل جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی آیت 159 میں بیان فرماتا ہے کہ آج اس بات کی انتظار کرتے ہیں کہ ملائکہ آ جائیں، اگر وہ آ گئے تو ادھر وہ آئیں گے، ادھر یہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ ان کے لیے چنگاری ہے اور یہ ان کے سامنے بارود۔ چوتھا کام ملائکہ کا یہ ہے کہ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ کافروں کے لیے تو وہ چنگاری ہے کہ ادھر وہ قریب ہوئے اور ادھر وہ جلے، لیکن مومن ان سے مدد لیتے اور وہ انہیں مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ حامیم سجدہ کی آیت 31 اور 32 میں بیان فرماتا ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس بات پر قائم ہو جاتے ہیں کوئی چیز انہیں اس سے پھرا نہیں سکتی۔ ان پر ملائکہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں بشارت ہو جنت کی، تم ڈرو نہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جنت میں جو کچھ تم چاہو گے وہی تمہیں ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض فرشتوں کا کام مومنوں کی مدد کرنا ہے۔ پانچواں کام یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتہ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ نبی اور اس کی جماعت کا رعب انسان کے دل پر ڈالتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ آل عمران کی آیت 125 میں بیان فرماتا ہے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ 3000 ملائکہ تمہاری مدد کو آ جائیں؟ 3000 ملائکہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس موقع پر دشمن کی فوج اتنی ہی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اعلیٰ درجہ کے فرشتے نہیں تھے، بلکہ وہ تھے جو ہر انسان کے ساتھ ایک ایک لگا ہوا ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم 3000 ملائکہ سے تمہاری مدد کریں، یعنی جب تم دشمن کے مقابلے پر جاؤ تو وہ تمہارا رعب ہر ایک کے دل میں ڈالنا شروع کر دیں۔ ملائکہ کا چھٹا کام یہ ہے
کہ توحید الہی قائم کرتے ہیں۔ یوں تو سارے ہی کام فرشتے کرتے ہیں، مگر یہ خاص کام ہے جو ہر ایک فرشتہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت 19 میں بیان فرماتا ہے، خدا بھی اپنی توحید پر گواہی دیتا ہے اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ساتواں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت 167 میں بیان فرماتا ہے، خدا گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ تجھ پر نازل کیا گیا ہے یہ ہماری طرف سے ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ آٹھواں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نواں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ دسواں کام ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ قوانین نیچر کی آخری علت ہیں، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے سب ملائکہ کے اثر کے ذریعہ سے ہو رہا ہے۔ 11واں کام ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر برکتیں نازل کرے۔ 12واں کام بعض ملائکہ کا یہ ہے کہ وہ سوائے عبادت کے کچھ نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 7 آسمانوں پر ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں، سب جگہ فرشتے کھڑے عبادت کر رہے ہیں، یا سجدہ میں ہیں یا رکوع میں ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا سب کہیں گے تو پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح نہیں کی جو حق تھا۔ ہاں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تیرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا۔ سامعین و ناظرین کرام، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرشتوں کے اس قول سے مومنوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ اس قدر عبادت کرنے کے بعد فرشتے کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر بعض لوگ تھوڑی سی عبادت کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے اتنی عبادت کی ہے۔ 13واں کام ملائکہ کا یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال محفوظ رکھتے ہیں۔ 14واں کام ملائکہ کا یہ ہے کہ جو خدا کے پیارے ہوتے ہیں ان کی محبت دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے جو جبرائیل کو پکارتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اس پر جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبرائیل تمام آسمان والوں میں پکارتا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ بس اس پر سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کی قبولیت زمین میں پھیلا دی جاتی ہے۔ 15واں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ملائکہ کو خدا کے پیاروں کی خدمت میں لگا دیا جاتا ہے اور ماموروں کے خادم اور غلام بنا دیے جاتے ہیں۔ 16واں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو علم سکھاتے اور تعلیم دیتے ہیں، یعنی ان کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو علم کی طرف توجہ کرنے والے ہوں ان کے قلوب پر علم کی روشنی ڈالتے رہو۔ ملائکہ دینی علوم ہی نہیں بلکہ دنیا کے معاملات کے متعلق علوم بھی سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ سیدنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایڈیسن کی ایک کتاب پڑھی ہے، وہ لکھتا ہے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو میں نے ایجاد کر کے نکالی ہو، ایک دم میرے دل میں آ کر ایک بات پڑھتی اور میں اس کو عمل میں لے آتا۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ مجھے بہت سے علوم ملائکہ نے سکھائے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بارہا فرمایا کرتے تھے کہ کئی ہزار الفاظ کا مادہ آپ کو سکھایا گیا، میں نے بھی اور بہت سی باتیں ملائکہ کے ذریعہ سیکھی ہیں۔ ایک دفعہ گناہ کے مسئلہ کے متعلق اس وسعت کے ساتھ مجھے علم دیا گیا کہ میں اس کا خیال کر کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کس عجیب طریق سے کوتاہیوں اور غلط کاریوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ 17واں کام ملائکہ کا یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کے دل میں نیک تحریک اور نیک خیال پیدا کرتے ہیں۔ سیدنا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ میں نے ملائکہ کی حقیقت اور ان کے کام بتائے ہیں، ان سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ ملائکہ یوں ہی نہیں بلکہ ان کا انسان کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔
اس لحاظ سے یہ معمولی مسئلہ نہ رہ گیا جیسے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔